بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روضہ حضرت علی نجف اشرف، شیر خدا کا روضہ، اور آپ دیکھیے کیا بمبئی انوار، کیا کہنے ہیں۔ آج یوم علی ہے تو اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کیا کہنے ہیں؟ علی صداقت میں بھی علی ہیں، علی امانت میں بھی علی ہیں، علی دیانت میں بھی علی ہیں، علی شجاعت میں بھی علی ہیں۔ کون علی؟ کون علی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے اپنے قبیلے کی دعوت کی، پیغام دینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، مکالمہ سنیں، بتاؤ آپ میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ بتاؤ کون اپنا ہاتھ میرے ہاتھ دیتا ہے؟ وہ اٹھا، علی اٹھے، وہ اٹھا اور بولا میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، وہ اٹھا اور بولا میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا چشمے پر نم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا چشمے پر نم۔ یہ محبت دیکھیے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا چشمے پر نم ہوں، بھری محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں۔ بھری محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا، یا رسول اللہ یقین کیجئے کہ قدموں میں رہوں گا، یا رسول اللہ یقین کیجئے کہ قدموں میں رہوں گا، یا رسول اللہ۔ جھکے شیر خدا جب بات اپنی برملا کہہ کر، جھکے شیر خدا جب بات اپنی برملا کہہ کر، رسول اللہ نے سر پہ ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر۔ آئے ہے، انہوں نے برملا کہا، انہوں نے مرحبا کہا۔ آئے ہے، جھکے شیر خدا جب بات اپنی برملا کہہ کر، رسول اللہ نے سر پہ ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر۔ بڑے بوڑھے جو چپ تھے کھل کھلا کر ہنس پڑے سارے، بڑے بوڑھے جو چپ تھے کھل کھلا کر ہنس پڑے سارے۔ انہیں معلوم کیا تھا، جانتے کیا تھے وہ بیچارے کہ یہ لڑکا وہ جس پہ ہنس رہے تھے اس حقارت سے، پہاڑوں کے جگر تھرا اٹھیں گے اس کی ہیبت سے۔ ہاں، پہاڑوں کے جگر تھرا اٹھیں گے اس کی ہیبت سے۔ بنی ہاشم ہنسی میں بات اڑا کر ہو گئے راہی، بنی ہاشم ہنسی میں بات اڑا کر ہو گئے راہی، علی کو ہو گئی حاصل مگر دارین کی شاہی۔ علی کو ہو گئی حاصل مگر دارین، یہ علی۔ لیکن سادگی کیسی ہے اس علی کی کہ ساری زندگی جو کی روٹی کھائی، لیکن شجاعت کیسی ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ جو کی روٹی، یہ ڈائٹ یہ ہے، جو کی روٹی کھانے والے علی نے کیسے خیبر کا قلعہ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ آئے ہے، شجاعت ایسی ہے کہ مشہور زمانہ پہلوان ہے، مرہب کہتے ہیں اس کو، خیبر بھائی مرہب کو قتل کیا، لیکن شاعر نے کہا بھائی مرہب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرہب کا قتل بھی کوئی خیبر پہ قتل تھا، بھائی پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ تو شجاعت ایسی ہے کہ مشہور زمانہ پہلوان ہے، نام ہے مرہب، پلک جھپکتے میں واصل جہنم کیا۔ تو یہاں اتنے شجاع ہیں، وہاں کھانے کا یہ عالم ہے، یہاں شجاعت کا یہ عالم ہے، لیکن یہاں خوف خدا کا کیا عالم ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ عالم ہے کہ ایسا ہی ایک اور پہلوان ہے، نام ہے عمر بن عبدود، قابو میں ہی نہیں آتا، کہتے ہیں کہ یہ ایک ہزار کے برابر ہے، علی نے قابو میں کر لیا۔ جب قابو میں کر لیا تو میں کن الفاظ میں کہوں؟ بس میں یہ کہوں گا اس نے منہ پر لعاب دہن پھینکنے کی گستاخی کی۔ یہ وہ بات ہے جسے سن کر میں اور آپ اداس ہو جائیں کہ یہ کیا کیا، لیکن جن کے ساتھ یہ عمل انجام دیا، جن کے ساتھ یہ گستاخی کی، انہوں نے چھوڑ دیا، جانے دیا۔ سب نے پوچھا یا علی یہ کیا کیا، یہ تو قابو میں نہیں آتا، اس سے اچھا موقع نہیں تھا، اس نے لعاب دہن اگر یہ حرکت کر بھی دی تھی آپ کام تمام کر دیتے، ارے چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ علی نے جواب دیا یہ کہہ کر کہ میں یہ کام اپنے لیے نہیں کر رہا، خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کی اس گستاخی کے باعث امکان تھا کہ شاید ذاتی غصہ غالب آ جاتا، شاید لوگوں کو لگتا کہ ذاتی غصہ غالب آ جاتا ہے، بس اس لیے علی نے چھوڑ دیا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ بعد میں اسے علی نے پھر قتل کیا۔ یہ علی عاشق رسول، اللہ اکبر، عاشق رسول ایسے جنگ احد ہے، آئے ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، گھمسان کی لڑائی جاری ہے، کفار نے افواہ اڑائی ہے، اور افواہ کیا اڑائی کہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
شہید ہو گئے ہیں. علی پوری قوت سے اپنی تلوار کے جوہر دکھا رہے ہیں. دشمن قریب آیا, کہا اے علی آپ لڑ رہے ہیں, آپ کے نبی نعوذ باللہ, آپ کے نبی تو نعوذ باللہ اس دنیا سے چلے گئے, تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے. بدبخت کہہ رہا ہے حضرت علی سے کہ مصطفیٰ تو چلے گئے, اب لڑ کے کیا کرو گے؟ حضرت علی نے ذوالفقار کو روکا نہیں, اس کے سوال کو جواب بنا کے اس کے منہ پر دے مارا, یہ کہہ کر اگر مصطفیٰ نہیں رہے تو علی جی کے کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ لڑ کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں علی پھر جی کے کیا کرے گا؟ اور جاری رکھیے. اللہ اکبر. یہ شجاعت, یہ عاشق رسول علی, دانائی کیسی, حکمت ایسی, آپ کے کیے گئے فیصلے, آپ کے دیے گئے جواب, سب اپنی مثال. آپ کسی نے پوچھا یا علی ہم آپ سے جو بھی پوچھتے ہیں اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا, اگر اپنے الفاظ میں کو سائنس اور لاجک لگا کے لاتے ہیں ہم, آپ ہر سوال کا فوراً جواب دے دیتے ہیں. یہ کیا محل؟ ہاں باب العلم ہے بھائی, ہاں انا مدینۃ العلم وعلی باب باب العلم ہے. لیکن پوچھا کہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ فوراً جواب دیتے ہیں. جواب میں علی نے ایک سوال کر دیا, وہ سوال ہی جواب بھی تھا. جب اس نے کہا کہ علی آپ سے کچھ پوچھتے ہیں آپ فوراً جواب دیتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فوراً سوال کیا اچھا تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی؟ اس نے کہا 5. علی نے کہا تم نے سوچا نہیں, فوراً بتا دیا, یہ بات سوچی نہیں. انہوں نے کہا کہ یا علی اس میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے, تمہیں معلوم ہے. کہا بس جس طرح تمہارا ہاتھ تمہارے سامنے کی بات ہے اس طرح کائنات علی کے سامنے کی بات ہے. بھائی جس طرح تم نے نہیں سوچا کہ ہاتھوں میں کتنے, اس طرح علی کو کیا سوچے گا؟ آئے ہے کیا کہنے. کہا کائنات کے علم میرے سامنے کی بات ہے جو میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ آپ سب نے سنا ہے کہ کیسے ان کی قوم نے اونٹنی کو قتل کیا تھا. سرکار نے فرمایا اے علی پچھلی امتوں کا شقی ترین شخص وہ ہوگا جس نے صالح علیہ السلام کی, ناقۃ اللہ کہا تھا, جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا, اور میری امت میں شقی ترین شخص وہ ہے جو آپ کی داڑھی آپ کے سر کے خون سے رنگین کرے گا. آج وہ دن ہے 21 رمضان المبارک, 21 رمضان المبارک, یوم شہادت حضرت علی. دن ہے 18 رمضان المبارک کا, آج سے 3-4 دن پہلے حضرت علی اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے ہاں روزہ افطار کیا. جناب ام کلثوم نے اپنے بابا کے سامنے روزہ افطار کرنے کے لیے 2 کھانے رکھے. کہا بیٹا ان میں سے ایک اٹھا لو. تو بابا جان آپ سارا دن روزے کی حالت میں رہے ہیں, خدمت خلق میں مصروف رہے ہیں, کھا لیجئے. کہا نہیں بیٹا میں نے ساری زندگی تمہارے نانا رسول خدا کو ایک ساتھ کبھی 2 کھانے کھاتے نہیں دیکھا, تو میں کیسے کھا لوں؟ نہیں کھا سکتا. آئے ہے 19 رمضان المبارک علی بیت علی سے چلے, یعنی اپنے گھر سے. اگر وہ منظر بھی دکھا سکیں جو حضرت علی کا گھر ہے نجف اشرف میں, یہ حضرت علی کے گھر کا بیرونی منظر ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ داخلہ ہے باب الدخول الرجال, یہ حضرت علی کا جو گھر ہے ظاہر آج اس حالت میں ہے. تو یعنی یہ جو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں بس یہ عجب نہیں, یہی کہیں کا معاملہ, اس گھر کا صحن ہے. ظاہر یہ تعمیرات جدید دور کے مطابق ہے, لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت علی کی رہائش تھی. تو یہ بیت علی ہے. تو بس جو خدمت میں آپ کی عرض کر رہے ہیں وہ عجب نہیں, یہی کہیں کا واقعہ ہے. 19 رمضان المبارک ہے, یہ بیت علی کا اندرونی منظر ہے, حضرت علی کے گھر کا اندرونی منظر ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. 19 رمضان ہے, ساری رات عبادت خدا میں علی مشغول رہے ہیں. صبح صادق کے وقت اذان ہوئی ہے. خدائے لم یزل کا یہ عظیم اب اپنے خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے خانہ خدا کی جانب چل پڑا ہے. صحن خانہ میں یہی صحن ہے, بس تو عجب نہیں کہ بس یہی کہیں ہو گیا معاملہ. وہ اگر گھر دوبارہ دکھا سکیں تو وہ جو صحن دیکھ رہے تھے وہی صحن خانہ میں آئے, آسمان کی جانب نگاہ کی اور ایک جملہ کہا, کیا؟ اے چشم فلک, 19 رمضان, اے چشم فلک گواہ رہنا تو نے نماز کے وقت کبھی علی کو بستر پہ سویا نہیں پایا ہے. ہاں آپ نے اپنے گھر میں بطخیں وغیرہ پال رکھی تھی, وہ بے زبان پرندے بار بار آپ کی قبا کے دامن کو پکڑ لیتے جب آپ جا رہے تھے مسجد کوفہ میں, پکڑ لیتے. شاید اپنی زبان میں یہ کہہ رہے تھے کہ آقا نہ جائیے. ہاں شاعر نے کہا زنجیر و در یہ کہتے تھے مولا نہ جائیے, مرغابیوں کی تھی صدا آقا نہ جائیے, تھا آسماں پہ شور کہ مولا نہ جائیے, بچے پکارتے تھے کہ بابا نہ جائیے, کیوں آسمان سرخ ہے یہ کیسا راز ہے, مسجد میں آخری یہ علی کی نماز ہے.
مسجد میں آخری یہ علی کی نماز. اب یہ بیت علی دیکھ رہے ہیں, یہ مسجد کوفہ کا منظر ہے. اب یہ بیت علی سے اگر کہا جائے تو بس یہ ایک یعنی 2 منٹ کی واک کا ہے. آج بھی بیت علی اور مسجد کوفہ میں 3 سے 4 منٹ کا واکنگ ڈسٹنس ہے. تو یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں, اگر بیرونی منظر دکھا سکیں مسجد کوفہ کا, پھر اس مقام کی طرف آئیں گے, تو یہ مسجد کوفہ کا بیرونی منظر ہے. یہ علی علیہ السلام یہاں تشریف لائے, بس عجب نہیں یہیں کہیں وہ مقام ہوگا, تشریف لے گئے. قاتل ہے, نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون. مسجد میں سو رہا ہے. علی علیہ السلام گئے, دیکھا, پاس گئے, بیدار کیا. کہا, کیا کہا؟ کہا اٹھ, نماز کے وقت سویا نہیں کرتے. یہاں رک کر ایک جملہ میں نے علماء سے سنا, وہ دہرانے کو دل چاہتا ہے, اپنے لیے کہہ رہا ہوں میں, کہ جس علی کو نماز کے وقت اپنے قاتل کا سونا پسند نہیں ہے, وہ نماز کے وقت اپنے چاہنے والوں کا سونا کیسے پسند کریں گے؟ اللہ, یہ علماء کرام سے میں نے جملہ سنا کہ اسے اپنے قاتل کا سونا پسند نہیں ہے, تو اپنے چاہنے والوں کا سونا وہ علی کیسے پسند؟ پس حضرت علی, ہائے ہائے, پس علی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں. اذان ہو گئی, اذان فجر ہو گئی, نماز کا علی آ گئے, بیت علی سے چلے, مسجد کوفہ پہنچے, ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم کو اٹھایا, نماز کا آغاز ہوا, نماز فجر ہے. علی بارگاہ میں, خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے ہیں. یہ ملعون اپنے ارادے سے اٹھا ہے, علی کی جانب چلا ہے, علی نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں. ارے یہ تو وہ علی ہے کہ جب پیر میں ایک کانٹا یا کوئی چیز چبھ گئی تھی اور وہ نکالتے وقت تکلیف ہوتی تھی, تو مشورہ یہ دیا گیا کہ اس کو نکالنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے. ارے آسان طریقہ کیا, یہ تو جیسے ہی نکالتے ہیں تو شدت درد سے کرا اٹھتے ہیں. علی کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے, اس وقت نکالو جب علی نماز پڑھ رہے ہوں. تو جب علی نماز پڑھ رہے ہیں, پھر علی یہاں نہیں ہے, پھر علی وہاں ہے. تو یہ تو وہ علی ہیں, وہ علی نماز پڑھ رہے ہیں. اذان فجر ہو گئی, نماز فجر کا آغاز ہو گیا, علی نماز پڑھ رہے ہیں. ابن ملجم بڑھا, آگے بڑھا, یہاں تک کہ وہ لمحہ آیا کہ جب سر اقدس پر زہر آلود تلوار کا وار کیا. شاعر نے کہا جب گردنیں جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ, جھکتا نہیں وہ سر جو صدا سرفراز ہو. سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا, قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو, قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت. اب یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں, یہ مسجد کوفہ کی ایگزیکٹلی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے, فستو برب الکعبہ. یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. یہ مسجد کوفہ کے اندرون کا وہ منظر ہے کہ جہاں پر شہادت حضرت علی کا واقعہ پیش آیا. بس یہی کہیں سجدے سے علی نے سر اٹھایا, جبین علی سے خون روا تھا, جبین علی سے خون روا تھا, زبان علی سے شکر روا تھا. ضربت کے بعد پہلا جملہ فرمایا, فستو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم, علی کامیاب ہو گیا. مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا, مسجد کوفہ میں غل برپا ہو گیا, عزیز و اقارب کا تاتا بن گیا, چاہنے والے آ گئے. ابن ملجم کو گرفتار کر لیا, خوف کے مارے اب وہ کانپ رہا تھا, زبان خشک ہو رہی تھی, پیاس کے مارے حال برا تھا. اپنے قاتل کی یہ حالت دیکھی, اپنے قاتل کی حالت دیکھی. حسنین کریمین کو آواز دے کر کہا, بیٹا یہ پیاسا ہے, اسے شربت پلاؤ. اللہ اکبر, یہ پیاسا ہے, اسے شربت پلاؤ. اور واقعی اسے شربت پلایا گیا. اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن کو نصیحت فرمائی, بیٹا دیکھو ذرا خیال رکھنا, دیکھو میرے قاتل نے مجھ پر تلوار کا ایک وار کیا ہے, لہٰذا قصاص میں بھی اس پر بس ایک ہی وار کرنا, اور اگر میں زندہ رہ گیا تو پھر میں جانوں اور یہ جانے, میں چاہوں تو اسے معاف کر دوں یا میں جو چاہوں کروں. بس 19 رمضان المبارک کی صبح ضربت لگی. آج کے روز 21 رمضان المبارک 40 ہجری, حضرت علی نے جام شہادت نوش فرمایا نجف اشرف میں, آپ کا مدفن. اور آج بھی یہ روضہ منبع انوار ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ.